یہ انہی کی ایک کتاب ہے اصول کافی، اور اس کا ترجمہ ہے کافروں کے لیے غیظ و غضب۔ آپ الہ کلمت الحق کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ دوسروں نے پردہ پوشی کی تو آپ نور خدا کی روشنی میں چلے۔ تو جب دوسرے پردہ پوشی کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نور خدا کی روشنی میں پردہ پوشی تکیہ کر رہے تھے، یہ جوڑ بنتا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ازرو قلب سب سے زیادہ بہادر آدمی تکیہ نہیں کرتا۔ بہادر آدمی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بات اور ہو اور باہر بات اور ہو، کہ اوپر سے بیعت کر لی ہو اور اندر سے نہ کی ہو۔ یہ بہادر کی شان کے خلاف بات ہے۔ تو حضرت علی نے پھر حضرت عمر کو بیٹی کیوں دی؟ تو کہتا ہے کہ وہ زبردستی انہوں نے لے لی تھی، یہ زبردستی کا نکاح تھا، حضرت علی کی رضا سے نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو اس وجہ سے یہ دین سے دور نکل گئے۔ آگے اس کی تقریر ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت کا دامن اہل سنت کے والجماعت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اہل البیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حضرات صحابہ اکرام کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اہل بیت کا یہ صحابہ اکرام کا تو دامن چھوڑ چکے، یہ کھلا بیان کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے تو یہ دشمن ہیں۔ اور اکابرین صحابہ اکرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی تو دشمنی یہ کھلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی بھی یہ دشمنی کرتے ہیں، اور نام لیتے ہیں اہل بیت کی محبت کا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں صحابہ کو یہ خود چھوڑ چکے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو اہل بیت سے بھی محبت نہیں۔ اب میں اس بات پہ چند باتیں عرض کروں گا کہ کیسے ان کو اہل بیت سے محبت نہیں، صرف نام لیتے ہیں، ان سے محبت نہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی، حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو تم بھی ان کی بیعت کر لو، ان کی بیعت کو مان لو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا امام مانتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو تم بھی ان کو اپنا امام مان لو، اپنا بڑا مان لو۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو بیعت کی نہیں۔ بھی کیوں نہیں کی؟ نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں، ان کے ساتھ چلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو تقیہ تن تھا، اوپر سے تھا، اندر سے نہیں تھے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ہم آپ کو اس کی وضاحت دیتے ہیں۔ یہ انہی کی ایک کتاب ہے اصول کافی، اور اس کا ترجمہ ہے، انہی کے کوئی صاحب ہیں، یہ مفسر قرآن عالی جناب مولانا سید ظفر حسن، انہی کے آدمی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے ہی ترجمے کو میں ذرا آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھتے ہیں، کافروں کے لیے غیظ و غضب، آپ الہ کلمت الحق کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ دوسروں نے پردہ پوشی کی تو آپ نور خدا کی روشنی میں چلے۔ تو جب دوسرے پردہ پوشی کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نور خدا کی روشنی میں پردہ پوشی تکیہ کر رہے تھے، یہ جوڑ بنتا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ازرو قلب سب سے زیادہ بہادر تھے۔ بہادر آدمی تکیہ نہیں کرتا، بہادر آدمی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بات اور ہو اور باہر بات اور ہو، کہ اوپر سے بیعت کر لی ہو اور اندر سے نہ کی ہو۔
یہ بہادر کی شان کے خلاف بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کافروں کے لیے ایک سخت عذاب تھے۔ تو جب آپ حضرات کے نزدیک سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے، وہ تھے، تو یہ حضرت علی تو پھر ان کی معاونت میں ہو گئے، تو یہ سخت عذاب کیسے بنے؟ پھر آگے آپ نے ایما ضلالت کی نعمتوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایما ضلالت کی طرف جو اشارہ ہے وہی ہے، تو یہ خاک میں ملایا ہے یا ان کے ہم نوا بن گئے ہیں؟ آپ مثل اس پہاڑ کے تھے جس کو سخت سے سخت آندیاں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ سخت سے سخت آندیاں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی، وہ پہاڑ تھے۔ تو آپ حضرات کے نزدیک آپ منصوص من اللہ، آقا نے آپ کی بیعت کا حکم دیا، آپ خلیفہ اور سارا کچھ ہیں، تو ایسے پہاڑ تو پھر صدیق اکبر ہوئے کہ جنہوں نے ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ یہ کیسے تطبیق بیٹھے گی؟ پہاڑ تو پھر وہ ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہٹ کے خلافت پہ تو آپ کے نزدیک ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن صدیق اکبر آئے ہیں۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں، ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ تو یہ مشکل خلافت آپ کا حق تھا اور آسان تھا آپ کو لینا، لیکن یہاں یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ اللہ یاری ہی کسی اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ریوڑ پر سے گزرے اور کہا کہ میرے ساتھ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، میرے ساتھ اتنے ساتھی بھی ہوتے تو میں امر خلافت پر قبضہ کر لیتا۔ تو اب دل میں چاہت بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود یہ مشکل بنی ہوئی ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان کیسے ہوا؟ یہ اصول کافی ہے، صفحہ 34 اور 35 ہے۔ آگے چل کر پھر یہ آپ کے مناقب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، آپ کے ترجمے میں پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امیر المومنین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے اور خدا کی حمد و ثنا اور نبی پر درود کے بعد فرمایا، لوگو اس رات کو اس شخص نے رحلت کی جس کے فضائل کو نہ اولین نے پایا نہ آخرین نے۔ وہ صاحب رعیت رسول تھے، یعنی رسول کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور ان کی داہنی طرف جبریل علیہ السلام رہتے تھے اور بائیں طرف میکائیل۔ جب تک فتح نہ ہوتی وہ میدان سے نہ ہٹتے۔ جس شخص کے دائیں جبریل ہو، بائیں میکائیل ہو، اور خلافت اس سے چھین لے ابو بکر، خلافت اس سے چھین لے عمر، خلافت اس سے چھین لے عثمان، یہ قضیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ گویا کہ یوں پھر کہنا پڑے گا ابو بکر، عمر، عثمان یہ جبریل اور میکائیل سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ اب ہماری بھی سنیے، ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، جرت والے تھے، دلیر تھے، خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا تھا، دلیر تھے، آپ حیدر تھے، آپ علی المرتضیٰ تھے، اسد اللہ الغالب تھے، اللہ کے ایسے شیر تھے، ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے۔ آپ نے خلافت کا حق ابو بکر کے لیے جانا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اگر اپنا حق جانتا تو یہ اسد اللہ الغالب مقابلے میں آتے اور غالب ہوتے۔ انہوں نے خلافت کا حق عمر کے لیے جانا، مقابلے میں نہیں آئے۔ اگر اپنا حق جانتے مقابلے پر آتے
اور یہی شعر غالب آتا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب یہاں کسی نے سوال کیا، عجیب بات ہے، جب عقل ہی نہ رہے تو پھر آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا علیاری سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کی آپس میں لڑائی یا جو معاملہ تھا، تو حضرت علی نے پھر حضرت عمر کو بیٹی کیوں دی؟ تو کہتا ہے کہ وہ زبردستی انہوں نے لے لی تھی، یہ زبردستی کا نکاح تھا، حضرت علی کی رضا سے نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ جب عمر نے زبردستی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا اور ایک جنی کو، چڑیل، صاف لفظ بولتا ہے، ایک چڑیل کو پکڑا، اس کو اپنی بیٹی کی شکل میں بنا دیا اور وہ عمر کو دے دیا۔ اور جب عمر، ہم تو کہتے ہیں شہید ہو گیا، وہ کہتا ہے قتل ہو گیا یا مر گیا، یہ اس کی اپنی ہے۔ تو اس وقت اس کو اس کے وطن میں، اس کے گھر میں بھیج دیا۔ ہم یاری صاحب پوچھتے ہیں پہلے والی بات ٹھیک ہے یا یہ والی؟ حضرت عمر نے زبردستی حضرت علی کی بیٹی لے لی تھی، آپ نے خود کہا کہ وہ زبردستی کا نکاح تھا، کیونکہ حضرت عمر بہت بڑے حکمران تھے اور بڑے پاورفل، آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، اس لیے زبردستی انہوں نے لے لیا۔ اور دوسرے آپ کے الفاظ ہیں، دوسری آپ نے روایت کی کہ وہ ایک چڑیل تھی اور اس کو حضرت علی نے عورت بنایا اور عمر کو دے دیا، اپنی بیٹی کو چھپا لیا۔ پہلے تو آپ فیصلہ کریں، آپ ان دونوں باتوں میں سے آپ کی بات کون سی ٹھیک ہے؟ اگر زبردستی لیا ہے حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین نے زبردستی لیا ہے، تو وہ آدمی کیسا بہادر ہے، کیسا وہ پہاڑ ہے جو اپنی بیٹیوں کو بھی حفاظت نہیں کر سکتا، دوسرے لے گئے۔ وہ آدمی کیسا ہے، اس کے ساتھ جبریل ہیں، دائیں جبریل ہے، بائیں میکائیل ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جب تک فتح نہیں ہو جاتی تھی میدان سے نہیں ہٹتے تھے، اور یہاں اپنی بیٹی کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی۔ یا تو یہ مان لیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی رضا سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا، یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ نہیں تسلیم کرتے تو پھر حضرت علی پہ بہت بڑا، آپ ان کو ایسا ایک بیچارہ مسکین لاوارث پتہ نہیں کیا کیا اس سے لازم آ جائے گا، جو ہم کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، میرا خیال آپ بھی نہیں مانیں گے۔ اور اگر وہ چڑیل تھی اور چڑیل کو حضرت علی نے وہ ایک اپنی بیٹی کی شکل میں بنا دیا اور عمر کے گھر میں پہنچا دیا، تو جو علی یہ کر سکتے تھے تو جنوں کو بلا کے عمر کے ساتھ مقابلہ کر لیتے، بلکہ جن بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی، ان کے ساتھ تو جبریل تھے، ان کے ساتھ تو میکائیل تھے، تو جبریل تو اکیلے ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں، اور میکائیل دوسرے ہیں، تو یہ کافی تھے۔ لیکن یہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے چڑیل کو عورت بنا کے عمر کو دیا، اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا اور اندر سے نکلنے بھی نہیں دیتے ہوں گے، بیچاری نے کتنی مشقت میں زندگی گزاری۔ یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ وضاحت آپ اس کی فرمائیں گے ذرا۔ پھر ہم نے آپ سے کہا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آپ کے کوئی فضائل و مناقب نہیں ہے جو آپ کی باتوں سے لازم آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ حضرت علی کو نہیں مانتے، کیوں؟ جن کو حضرت علی نے اپنا امام مانا اور بارضا ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تم اس کو مان لو کہ حضرت علی نے ایسا ہی کیا ہے، اور ہم مانتے ہیں جس کے پیچھے حضرت علی نے نماز پڑھی ہمارا وہ امام ہے، وہ ابو بکر ہو، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ ہمارا امام ہے، اور آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں، گویا کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اماموں کا انکار کر دیا ہے۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ پھر تقیہ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے تقیہ کیے رکھا۔ آپ کے نزدیک تقیہ کیا ہے؟ اوپر سے آدمی کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہادر آدمی کی شان نہیں ہو سکتی۔ بہادر آدمی جیسا اوپر سے ہوتا ہے ویسا اندر سے ہوتا ہے، جیسے اندر سے ہوتا ہے ویسے باہر ہوتا ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو حضرت علی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، اور اصول کافی کے مطابق پہاڑ جس کو آندیاں نہ ہٹا سکیں، اور اصول کافی کے مطابق جس کے دائیں بائیں جبریل اور میکائیل رہنے والے ہوں، اور اسے تقیے کی ضرورت پڑ گئی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے، جلد 4 ہے اس کی ترجمے کی، اور وہی صاحب ہیں اس کا ترجمہ کرنے والے، نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا صفحہ نمبر 151 ہے، اس پہ لکھتے ہیں، حدیث نمبر اس کی حدیث روایت فرمایا، حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے مخالفین سے بظاہر میل ملت رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو، جب کہ حکومت بازیچۂ اطفال ہو۔ پھر سنیے گا اس کا ترجمہ۔ فرمایا، حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے مخالفین سے بظاہر میل ملت رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو، جب کہ حکومت بازیچۂ اطفال ہو۔ یہ باب بھی تقیے کا باب ہے، اس کے تحت ہے۔ پھر تقیے کے متعلق اور کیا فرمایا؟ حضرت امام محمد باقر نے، تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 149 پر ہے، اور پہلی جو روایت میں نے پڑھی وہ 151 پر ہے۔ یعنی جس کے لیے تقیہ نہیں اس کا دین نہیں، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کا دین نہیں۔ اب سنیے، اصول کافی ہے، 4 جلد ہے، اور روایت نمبر 21 ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ کوفہ کے 2 شیعہ بنی امیہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان سے کہا گیا تم امیر المومنین پر تبرہ کرو۔ ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ جس نے تبرہ کیا تھا اسے چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا، جس نے تبرہ کیا وہ علم دین کا عالم تھا، اور جس نے تبرہ نہ کیا اس نے جنت کی طرف جانے میں جلدی کی۔ یہ ہے روایت۔ ہمارا سوال حسن یاری سے کہ وقت پڑنے پر تم امیر المومنین پر بھی تبرہ کر گزرو گے، اور کرتے ہو، روایت میں لکھا ہے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ کوفہ کے 2 شیعہ بنی امیہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان سے کہا گیا تم امیر المومنین پر تبرہ کرو۔ ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ جس نے تبرہ کیا، وہ ہمارا آگے نہیں، ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ تو وقت پڑنے پر، حالات بگڑنے پر تم نے امیر المومنین اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے، یہ تمہارا بڑا تھا۔ نمبر 1، یہی ہم کہتے ہیں، یہی تم نے کربلا میں کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے بلایا، اور پھر حضرت امام حسین نے پوری تسلی کی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور تم اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے ساتھ نکل چکے، اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفوں کا کوفہ والوں پر زور پڑا،
تم نے غریب الدیاری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو توڑا۔ بیعت کرنے والے تم تھے، بلانے والے تم تھے، خاندان نبوت کو تم ہی نے بلایا، بیعت بھی کر چکے تھے، لیکن وقت پڑنے پر تم نے بیعت کا بھی انکار کر دیا، بیعت بھی توڑ دی، اور یہ بھی انکار کر دیا کہ ہم نے تو بلائی نہیں۔ اس وقت تقیہ ہی کر رہے ہوں گے، اور پورے خاندان نبوت کو بلا کر پھر ان کی مدد نہیں کی اور ان کو بے یار و مددگار، اب کہو کہ ان کے دشمنوں نے قتل کیا، تم نے کیا۔ اس وقت حکومتی یا سرکاری فوج کہو، جو بھی کچھ حالات کچھ اور کی اور ہیں، لیکن تم ہی لوگ تھے اس لشکر میں، تم ہی لوگ تھے، کفا کے لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی تھی، جنہوں نے بلایا تھا۔ اسی لیے تو حضرت امام علی مقام سید و شباب اہل الجنہ وہاں کہہ رہے تھے، تم نے مجھے بلایا نہیں، تم نے فلاں نے مجھے خط نہیں لکھا، تم نے نہیں لکھا، پھر تم صاف مکر بھی گئے تھے۔ تو اس وقت بھی تم مکرے، وقت پڑنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیا کہا، ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا، تو وہاں تم بھی تکیہ کر کے خاندان نبوت کو تم نے شہید قرار ڈالا۔ کیوں بلایا تھا اگر یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو؟ خیر آگے ایک یہ میرے پاس اصول کافی ہے اور جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 149 ہے، روایت نمبر 12 ہے۔ فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ تو حضرت امام حسین نے پھر تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تقیہ تن بیعت کر لیتے۔ اس سے بڑی اور کون سی ضرورت کا وقت تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کا خون تقیہ نہیں کرتا، اور تم تقیہ کرتے ہو، گویا کہ تم حضرت حسین کے بھی ساتھ نہیں، اور حضرت حسین کو تو تم نے بلا کے سارے خاندان نبوت کا ساتھ چھوڑ کر، بیعت توڑ کر تم نے ان کو بے یار و مددگار کیا ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھلائی اسی میں دیکھی کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، اور بیعت کر لی۔ جس طرح حسن نے معاویہ کو مانا، ہم بھی بالکل اسی طرح حضرت معاویہ کو مانتے ہیں۔ لیکن تم کہتے ہو حضرت حسن نے بھی تقیہ کیا، اوپر سے کر لی تھی، اندر سے بیعت نہیں کی تھی۔ تو جناب حضرت حسن کو کیا ضرورت تھی تقیہ کرنے کی؟ حضرت حسن کا ملک معاویہ کے ملک سے بڑا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاویہ سے فوج زیادہ، حضرت حسن کے پاس معاویہ سے ہتھیار زیادہ، دولت زیادہ، سب کچھ زیادہ، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تقیہ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں مجبور ہو گئے کہ انہوں نے وہ بیعت کی؟ صرف انہوں نے دین اسلام اور امت کی بھلائی اس میں دیکھی۔ ان لوگوں کے سامنے یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ فلاں یہ کوئی چیز اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دی اور حضرت معاویہ کو دے دی دل کی خوشی کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کو مانا دل کی خوشی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں تم بھی مانو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ تم بھی مانو، لیکن تم نہیں مانو گے، اس لیے ہم کہتے ہیں تم حضرت حسن کے بھی پیروکار نہیں ہو۔ پھر تنزیہ طور پر ہمیں کہتا ہے جماعت عمریہ۔ یا اللہ، آج یہ عمر کا دشمن ہمیں جماعت عمریہ کہتا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہمارا سر بلند ہے۔ ہم جماعت عمریہ ہیں۔ یا اللہ، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں عمر کی جماعت، تو بھی لکھ لے عمر کی جماعت۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر کی جماعت،
یا اللہ لکھ لے ابو بکر کی جماعت، ہم عثمان کی جماعت ہیں، ہم علی المرتضیٰ کی جماعت ہیں، ہم حضرت حسن کی جماعت ہیں، ہم حضرت حسین کی جماعت ہیں، یا اللہ ان میں ہمیں تو لکھ دے۔ ہمیں الحمدللہ جیسے دنیا میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یا اللہ آسمانوں میں تو بھی ہمیں یہ کہہ دے۔